شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے رمضان اور زکوٰۃ. محترم ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی مسلمانوں کے اندر بہت ساری خوشگوار تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. مسلمان کے دل میں احساس ہمدردی جاگتا ہے، مسلمان عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور مسلمان بھوکا اور پیاسا رہ کر دوسرے انسانوں کا بھوک اور پیاس کا درد محسوس کرتا ہے. جہاں مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت ہو جاتی ہے، وہیں پہ مسلمانوں کا دل اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے کے لیے بھی مچلتا ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ رمضان المبارک زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے. جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ذی الحجہ حج کا مہینہ ہے اور ذی الحجہ کے مہینے میں حج ادا ہوتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ زکوٰۃ کا ہے اور رمضان المبارک کے ساتھ زکوٰۃ خاص ہے. یاد رکھیں کہ شریعت نے زکوٰۃ کو کسی مہینے کے ساتھ پابند نہیں کیا، بلکہ جس دن کوئی آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے اس دن سے لے کر 1 سال کے بعد تک اگر اس کا نصاب پورا ہے سال کے شروع اور آخر میں، تو وہی اس کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے. اگر کسی آدمی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی رقم یا 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی جتنا مال تجارت یہ کسی آدمی کے پاس یکم محرم والے دن آ جاتا ہے، یا ان کا مجموعہ سونے اور چاندی، سونے اور مال تجارت، چاندی اور مال تجارت، یا نقد پیسے اور سونے کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے، تو جس دن کسی آدمی کے پاس اتنا مال آ جائے اس دن سے وہ صاحب نصاب ہے، وہی اس کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے. زکوٰۃ کا تعلق کسی مہینے سے نہیں ہے بلکہ دن سے ہے. یکم محرم کو جو آدمی صاحب نصاب ہوا، اگلے سال یکم محرم والے دن قمری سال کے اعتبار سے اس کے اوپر اسی دن زکوٰۃ کا حساب کرنا اور جتنا مال اس کے پاس ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. بہت سارے لوگ یا تو رمضان المبارک سے ہٹ کے زکوٰۃ کا حساب ہی نہیں کرتے، یہ بھی غلط ہے، اور بہت سارے لوگ حساب تو اپنی مقررہ تاریخ پہ کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ رمضان میں ادا کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرنے سے زیادہ ثواب تو مل جائے، لیکن جو مقررہ تاریخ ہے اس سے تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اسی دن زکوٰۃ ادا کی جائے، یہی مناسب ہے، کیونکہ فقراء کو صرف رمضان میں ضرورت نہیں ہوتی بلکہ پورا سال غریب کو اپنی ضروریات پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بہرحال رمضان المبارک ہو یا غیر رمضان ہو، زکوٰۃ ایک فریضہ ہے. جیسے کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج فریضہ ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے. قرآن مجید میں 32 مقامات پہ نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھے بیان کیا گیا ہے، اور اس سے ہٹ کر کئی جگہوں پہ اللہ رب العزت نے وآتوا الزکاۃ کہہ کر زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم دیا ہے. زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاکی، اور چونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے، اس وجہ سے زکوٰۃ کو پاکی کہا جاتا ہے، اور زکوٰۃ انسان کے بقیہ مال کی پاکی کا ذریعہ ہے. مال کو مال اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف انسان کا میلان ہوتا ہے، طبیعت کی رغبت ہوتی ہے، اور اگر کسی آدمی کا زیادہ میلان مال کی طرف ہو جائے، اس کی وجہ سے لالچ، حرص، طمع اور بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ان خرابیوں کو کم کرنے کے لیے اللہ نے مال میں سے اللہ کے راستے میں دینے کا حکم دیا ہے، تاکہ اللہ کے راستے میں دے کر جس کا دنیا میں عوض نہیں ہے، اس سے مال کی محبت انسان کے دل سے کم ہوتی ہے. جب انسان کے دل میں مال کی محبت زیادہ ہو جائے، اس سے انسان رشتوں کو پامال کرتا ہے، رشتوں کو قربان کرتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
احادیث مبارکہ میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت زکوٰۃ ادا کرنے والے کے مال کو بڑھا دیتے ہیں، یعنی زکوٰۃ مال میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ بظاہر تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ زکوٰۃ سے مال کم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت گارنٹی دیتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کا مال میں بڑھا دیتا ہوں اور اس کے اندر اضافہ کرتا ہوں۔ سورۃ البقرہ میں ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کو میں 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، بلکہ 700 گنا اجر عطا کرتا ہوں، یعنی جو 1 روپیہ زکوٰۃ کی نیت سے دیتا ہے اللہ پاک اسے 700 گنا بڑھا کر، یعنی 700 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الفاطر کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا اجر ہمیشہ باقی رہتا ہے، یہ اجر ایسا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تمہارے پاس جو مال رہ جاتا ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، جو تم نے اللہ رب العزت کو دیا وہ ہمیشہ کے لیے تمہارا بیلنس ہے، اس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا اللہ رب العزت کی رحمت مقدر بن جاتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت انہیں شامل حال ہو جاتی ہے جو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ نے فلاح پانے والوں کی، کامیاب لوگوں کی جو صفتیں بیان کی ہیں، ان صفتوں میں والذین هم للزکاۃ فاعلون بھی ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والے اللہ کے ہاں کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ایمان کی دلیل ہے، زکوٰۃ ایمان کی علامت ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھ کے ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ایمان کو دلیل سے جس نے ثابت کرنا ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے ایمان کی دلیل پیش کر سکتا ہے، کیونکہ کافر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور منافق کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں مال کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک حدیث پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنا، جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا زکوٰۃ کا مال اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ زکوٰۃ ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ زکوٰۃ انسان کے مال کو پاک کر دیتی ہے، یعنی جتنا بھی مال انسان کے پاس ہے اس سے اگر زکوٰۃ ادا کی جائے، بقیہ جتنا مال ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، طیب ہے، یعنی اس نے اپنے مال کا حق ادا کر دیا۔ اسی طرح بہقی کے اندر ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت زکوٰۃ کے بعد جو مال بچ جاتا ہے اللہ پاک اس مال کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ زکوٰۃ مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سنن الکبریٰ کی ایک روایت کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کا شر ختم ہو جاتا ہے، یعنی مال انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، اس کے اندر عجب اور تکبر پیدا کرتا ہے، اور ایسا مال انسان کے لیے شر ہے، نقصان ہے، فتنہ ہے۔ جو انسان اپنے مال کی باقاعدگی سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اپنے مال کے فتنے سے، مال کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں بہت سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک حدیث پاک بلکہ ایک قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کل قیامت کے دن ان کا مال ان کے گلے کا توق بن جائے گا، ان کے گلے کے اندر ان کا مال ڈال دیا جائے گا جسے وہ اٹھانے سے قاصر ہوں گے۔ اس لیے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے ہم اپنے مال کو گلے کا توق بننے سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں، سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دو، جس دن ان کے مال کو جہنم کی آگ پہ تپایا جائے گا، پھر اس مال کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور اللہ رب العزت فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ جسے تم اپنے لیے جمع کیا کرتے تھے، آج اپنے جمع کیے ہوئے کا مزہ چکھو۔ سورۃ اللیل میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، قیامت کے دن اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کا مال کل قیامت کے دن ایک زہریلے سانپ کی صورت میں بنا کر ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس سانپ کے سر پہ بال نہیں ہوں گے، وہ گنجا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی ہیبت اور دہشت کے اندر بہت اضافہ ہو جائے گا۔ اس اپنے گنجے پن کی وجہ سے وہ انتہائی ڈراؤنا ہوگا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے اوپر دو سفید داغ ہوں گے، اور پھر وہ آئے گا، آ کر اسے ڈسے گا اور ساتھ یہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اللہ رب العزت اس قوم کو قحط کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یعنی جب لوگ مال کی زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت کی بارشیں ان پر نازل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب قوم مجموعی طور پہ زکوٰۃ نہیں دے گی تو اللہ کی ناراضگی بھی مجموعی طور پہ آتی ہے، اور انفرادی طور پہ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ پاک کی ناراضگی بھی اس پر انفرادی طور میں آتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں جناب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں تین باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں، اور جب حضور قسم کھائیں تو اس بات کا کس قدر یقینی ہونا ضروری ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تین باتوں کی قسم کھاتا ہوں۔ ایک بات کہ زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اس سے ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے یقین دلاتے ہیں کہ زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پہ ظلم کیا گیا اور اس نے ظلم پہ صبر کیا، اللہ رب العزت اس صبر کی وجہ سے اس کی عزت کے اندر اضافہ فرماتے ہیں۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات پہ قسم کھاتا ہوں جو آدمی سوال کا دروازہ کھولتا ہے، یعنی لوگوں سے مانگنے کا، بھیک مانگنے کا، سوال کرنے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ رب العزت اس پر فقر اور تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیجئے، صحیح طریقے سے حساب کیجئے، اور سال کی زکوٰۃ اس کی مقررہ تاریخ پر ادا کیجئے تاکہ جتنے بھی فضائل ہیں ہم ان کے مستحق ہو سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہماری زکوٰۃ کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔